السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سیرت اور حدیث دونوں سے کیا مراد ہے، اور یہ بات کتنی عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے تو رہیں، اور آپ نے جو باتیں کہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہ جانیں۔ حدیث سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یعنی ان کی باتیں، افعال جو کام انہوں نے کیے، احوال، حلیہ، صفات، اخلاق و عادات وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ فرمایا ہو، یہ سب چیزیں حدیث میں شامل ہیں۔ حدیث کے ساتھ ذکر ہونے والے دوسرے الفاظ یعنی حدیث قدسی کے بارے میں اگر ہم بات کریں، ایسی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو اس صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔ عام طور پر صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال کو اثر کہا جاتا ہے۔ حدیث کے دو حصے ہیں، سند اور متن۔ یہاں ایک حدیث ہے، اس میں انڈر لائن والا حصہ سند ہے اور لال حصہ متن۔ سند کیا ہوتی ہے؟ حدیث کو بیان کرنے والے افراد کا سلسلہ یعنی ایک چین، پوری چین جو صحابہ کی بیان کی گئی ہو وہ سند کہلاتی ہے۔ اور متن کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو حدیث میں کہی گئی یعنی ایکچوئل جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ بخاری ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیشی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ یہاں تک پوری چین ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ اب یہ سند جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہم پڑھیں گے کہ محدثین نے لاکھوں لوگوں کے حالات محفوظ کر لیے جو سند کے تحت آتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ اب آج ہم نے جانا کہ سند کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ حدیث کی اہمیت، اسلام کو جاننا ہو تو دو اہم چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، اس پر کیسے عمل کیا جائے، مثلاً عبادات، معاملات، اخلاق، تزکیہ نفس، آخرت کی یاد دہانی، معاشرت اور سیاست وغیرہ۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی پیروی کی جائے۔ حدیث کے تحفظ کے ذرائع اگر ہم دیکھیں تو امت کا مسلسل ہوتا ہے اس کا عمل، امت کا جو مسلسل عمل ہوتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ کچھ لکھے ہوئے حصے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے یاد کیے ہوئے حصے ہوتے ہیں۔ حدیث کی حفاظت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے، ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کی حفاظت کرنے میں اپنی زندگیاں خرچ کی۔ احادیث کو جمع کرنے کے 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر 100 ہجری تک۔ پہلے دور کی احادیث صحیفوں کی شکل میں محفوظ کی گئی، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر کا جمع کیا ہوا صحیفہ صادقہ یا حضرت علی کا صحیفہ علی وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام احادیث کو زبانی بھی یاد رکھتے تھے۔ اس کا دوسرا دور دیکھ لیتے ہیں، سن 101 ہجری سے لے کر 150 ہجری کے آخر تک تابعین کے ایک بڑے گروہ نے پہلے دور کے لکھی ہوئی اور یاد کی ہوئی احادیث کی بنیاد پر حدیث کی کتابیں لکھی، جیسے موطا امام مالک، جامعہ ابن المبارک،
جامع سفیان سوری، جامع امام اوزاری وغیرہ۔ تیسرا دور دیکھ لیتے ہیں جو سن 150 ہجری سے لے کر 400 ہجری کے آخر تک۔ حدیث کے تعلق سے یہ سنہری دور تھا۔ اس دور میں حدیث کی تالیف مکمل ہوئی اور احادیث کی کئی کتابیں مرتب کی گئیں، جن میں 6 مشہور کتابیں یہ ہیں: بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور بر صغیر میں ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحاح ستہ کا مطلب کیا ہے۔ ان کتابوں میں زیادہ تر روایات صحیح ہیں، اس لیے ان کو صحاح کہا جاتا ہے۔ دوسری کتابوں میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، مثلا موطا امام مالک وغیرہ۔ صحیح احادیث کی تعداد، صحیح اور بلا تکرار احادیث کی تعداد تقریباً 4,500 ہے۔ یاد رہے کہ کئی احادیث میں ایک ساتھ کئی باتیں کہی گئی ہیں اور ہر بات سے علماء نے کئی مضامین نکالے ہیں۔ جمع حدیث کا چوتھا دور سن 500 ہجری سے لے کر اب تک، تقریباً سن 500 ہجری تک احادیث کی حفاظت اور تالیف کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس لیے بعد کی کتابیں انہی احادیث کو مختلف انداز میں پیش کرنے کے لیے لکھی گئیں، جیسے ریاض الصالحین، مشکات المصابیح، بلوغ المرام وغیرہ۔ اب ہم جو غور کریں اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بہترین رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری عمر ہماری تربیت کی خاطر ہر چیز کو بتایا، ہزاروں صحابہ اور پھر لاکھوں تابعین اور تبع تابعین اور علماء نے ان احادیث کی حفاظت اور اس کو امت تک پہنچانے کے لیے بہت کوششیں کی، بہت محنت کی تاکہ ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ان احادیث کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس سے اپنے لیے عملی نکات نکالنے ہیں، ان کو خود بھی پڑھنا ہے، زندگیوں میں شامل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہو تو اس کی شخصیت کے کون سے اہم بنیادی پہلو ہمیں نظر آنے چاہیے اور کس طرح ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم تاریخیت، یعنی وہ ہستی تاریخ سے ثابت شدہ ہو، ایسی ہستی نہیں کہ وہ خیالی ہو، فرضی ہو یا لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ جھوٹ موٹ قصے کہانیاں گھڑ لی ہوں، جیسا کہ بعض مذاہب کے ماننے والوں نے ان کی اپنی شخصیتوں کے بارے میں کیا کہا۔ 2 چیزیں ضروری ہیں عام انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ہے اصول، یعنی کتاب کی شکل میں موجود ہو، دوسرا ہے عملی نمونہ جس کو وہ دیکھ کر عمل کر سکے، یعنی سیرت کی شکل میں۔ عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے لیے 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تاریخیت کا، یعنی اس کے بارے میں جو باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ واقعی سچی ہوں۔ جامعیت کی بات اگر ہم کریں، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ موجود ہو۔ پھر آتی ہے کاملیت کی بات، یعنی جس پہلو کو سکھایا اسے مکمل طور پر سکھایا ہو۔ پھر عملیت کی بات، یعنی جو کچھ سکھایا اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہو۔ سید سلیمان ندوی نے رحم اللہ نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا، اس لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ 4 باتیں مکمل طور پر موجود ہیں۔ آج اگر ہم تاریخیت کو لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تاریخی طور پر کتنے محفوظ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ پہلا ذریعہ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید، جو اپنے الفاظ اور اس کو لکھنے کا انداز اور پڑھنے کے طریقے کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ آج بھی اس کتاب کے لاکھوں حفاظ ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے تمام ضروری حصے، مثلا نبوت سے پہلے کی زندگی، یتیمی، غربت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان و تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، اخلاق وغیرہ سے متعلق اشارات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور قرآن سے زیادہ سچی اور قابل بھروسہ کتاب دنیا میں اور کوئی موجود نہیں۔ اگر ہم دوسرے حصے کی بات کریں، دوسرے ذریعے کی، تو وہ احادیث جن کی اہمیت اور حفاظت کے تعلق سے ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث کو صحابہ نے روایت کیا رضی اللہ عنہم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 100-200 سالوں کے بعد انہیں نقل کیا ہو، جیسا کہ دوسری مذہبی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ احادیث کے قابل لحاظ
حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین نے احادیث کو زبانی یاد کیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ احادیث کی سند میں آنے والے لاکھوں لوگوں کے حالات محفوظ ہیں۔ تاریخ میں کسی اور انسان کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا زبردست کام بالکل بھی نہیں ہوا۔ قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی زبردست تاریخی ثبوت ہیں۔ یہاں اور ذرائع بھی ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ مغازی اور سیرت، یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور لڑائیوں کا حال موجود ہے اور دیگر واقعات بھی ہیں۔ ان میں کچھ مشہور قدیم کتابیں ہیں جس میں مغازی عروہ بن زبیر، مغازی زہری، مغازی موسیٰ بن عقبہ، سیرت ابن ہشام۔ چوتھا ذریعہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے امام سیوطی کی خصائص کبریٰ، اور مزید جو مشہور ہیں وہ دلائل النبوہ ابو اسحاق کی، ابن قتیبہ کی، اور دلائل نبوہ امام بہقی کی۔ پانچواں ذریعہ کتب شمائل، یعنی وہ کتابیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، اخلاق و عادات، فضائل اور زندگی کے معمولات پر لکھی گئیں۔ اس قسم کی چند مشہور کتابیں شمائل ترمذی امام ترمذی کی تھی، شمائل نبوی ابو العاص مستغفری، الشفا تبعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز۔ چھٹا ذریعہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کتابیں جو مکہ اور مدینہ کے حالات سے متعلق ہیں، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات وغیرہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح کی چند کتابیں جو ہیں وہ یہ یہاں پر ان کے نام ذکر کر رہی ہوں۔ اخبار مکہ للازرقی، اخبار مدینہ عمر بن شبہ، اخبار مکی فقہی۔ ساتواں ذریعہ عام تاریخی کتابیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا، ان میں سے چند یہ ہیں: طبقات ابن سعد، تاریخ صغیرہ و کبیر امام بخاری، تاریخ ابن حبان۔ غیر مسلم محققین کا اعتراف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تاریخی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور ہیں کہ غیر مسلم محققین نے بھی نہ صرف تاریخ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، بلکہ بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے مؤثر شخصیت بھی قرار دیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11واں ایڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب شخصیت قرار دیا گیا۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی تاریخ پر سب سے زیادہ مؤثر کرنے والے 100 لوگ، اور نمبر 1 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ دیگر کئی غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں لکھی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیرت کا تاریخی پہلو بالکل واضح ہے، اور کن ذرائع سے؟ وہ ہے قرآن، حدیث، مغازی و سیرت، دلائل، شمائل، مکہ و مدینہ کے بارے میں کتابیں اور تاریخ کی کتابیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیالی یا فرضی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقت میں دنیا میں آئے اور اللہ کی بندگی کی بہترین مثال پیش کی۔ سیرت کی اس تاریخی حیثیت کو دیکھیں اور پھر دیگر مذاہب کے بانیوں یا شخصیتوں کے حالات کو بھی دیکھیں اور کمپیئر کریں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا گیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث اور سیرت کو پابندی سے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو بہترین طور پر پڑھیں، عمل کریں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔